اب آئیے ہم کچھ بات کرتے ہیں کہ جو اچھے ایڈوکیسی پروجیکٹس ہیں ان کے فیچرز کیا ہو سکتے ہیں۔ یہ کچھ انسائٹس ہیں جو ایڈوکیسی اسپیشلسٹ نے ڈیولپ کی ہیں ایڈوکیسی پروجیکٹس کو اسٹڈی کر کے۔ تو یہ کچھ فیچرز ہیں، ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آپ کوئی ہائپوتھیٹیکل ایڈوکیسی پروجیکٹ ڈیزائن کر کے ان فیچرز کے اگینسٹ خود بھی ایویلویٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا پروجیکٹ کتنا افیکٹو ہو سکتا ہے یا کتنا بہتر ہے۔ جو پہلا فیچر ہے، ایڈوکیسی پروجیکٹس میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے ٹیکنیکل اور پولیٹیکل۔ بائی ٹیکنیکل مین کہ یہ پرابلم کیسے پیدا ہوتا ہے، یہ اس کا سائز کیا ہے، اور اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، یہ امپیکٹ کیسے کرتا ہے۔ جیسے لوگ پاورٹی کو اسٹڈی کرتے ہیں مختلف اکنامک اور پولیٹیکل سائنس کے میتھڈس کے ساتھ، جو پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو پولیٹیکل ارینجمنٹ ہیں سوسائٹیز کے، ان کے ساتھ وہ پرابلم کیسے انٹریکٹ کرتا ہے، پولیٹیکل ڈیسیژن میکنگ اور پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ اس پرابلم کا کیا ریلیشن شپ ہے۔ مثلا اگر ہم یہ دیکھیں جیسے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں، واٹر اینڈ سینیٹیشن کے پروجیکٹس ہیں، تو واٹر اینڈ سینیٹیشن کے پروجیکٹس کا ایک طریقہ کار ہے، پولیٹیکل طریقہ کار ہے ہونے کا۔ ایم پی ایز اور ایم این ایز کو فنڈز دیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایم پی ایز اور ایم این ایز انفلوئنس کرتے ہیں چیف منسٹرز کو اور پرائم منسٹرز کو اپنے اپنے علاقوں کے لیے واٹر اینڈ سینیٹیشن پروجیکٹس کے لیے، کیونکہ واٹر اینڈ سینیٹیشن پروجیکٹس آر ٹو ویزیبل اینڈ پیپل آر ہیپی اباؤٹ دیم۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کی پالیٹکس کیا ہے، ایک پارٹیکولر ایشو کی کون سے پولیٹیکل انٹرسٹس اس میں انوالو ہیں، اور لیجسلیچرز اور پولیٹیکل پارٹیز اور پارلیمنٹس اس پہ کیسے اس پرابلم کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں۔ تو یہ جتنی آپ کی انڈرسٹینڈنگ زیادہ بہتر ہوگی اتنا آپ زیادہ اچھا اور پریسائز پروجیکٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ جو دوسری اچھی بات ایفیکٹو پرپوزلز میں یا ایڈوکیسی پروجیکٹس میں ہوتی ہے، وہ ہے ایکچول پالیسی میکرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور ان کو ٹارگٹ کرنا۔ اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ انرولمنٹ بڑھانے کے لیے کون ڈیسیژن میکر ہے، ٹیچرز کی پروموشنز کروانے کے لیے کون سا پالیسی میکر سب سے زیادہ انفلوئنشل ہے، اور ہیلتھ کے بارے میں ڈیسیژن کرنے کے لیے کون سا بیوروکریٹ یا کون سا پولیٹیشین زیادہ افیکٹو ہے، اور کون کون سے لوگ ہیں جو ایک پارٹیکولر ایشو پہ ڈیسیژن میکنگ میں انوالو ہیں، تو آپ کا کام بہت آسان ہو جاتا ہے۔ آپ ڈائریکٹلی ان لوگوں کو ٹارگٹ کریں جنہوں نے ایکچولی ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے۔ ایک اچھا فیچر ایڈوکیسی پروجیکٹس میں ایک انڈیکیٹر ہے کہ ایڈوکیسی پروجیکٹس میں یہ کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ وہ لمبے عرصے تک سسٹین کیے جا سکیں، کیونکہ آپ امریکہ کی مثال لیں، گن پالیسی ہے، تو کئی سال ہو گئے لوگوں کو ایڈوکیسی کرتے ہوئے گنز پر بین کرنے کے لیے، لیکن ابھی تک ان کو پورے امریکہ میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ تو بہت سارے اسی طرح کے مسائل ہیں پاکستان میں جس میں بہت لمبے عرصے تک ایڈوکیسی کرنے کی ضرورت ہے، اور اچھے ایڈوکیسی پروجیکٹس میں یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ سسٹین کیے جا سکیں۔ ایک اور خصوصیت جو ایفیکٹو ایڈوکیسی پروجیکٹ میں ہونا ضروری ہے کہ وہ اس میں جو نیٹ ورکس اور کوئلیشنس ہوں وہ سسٹین کیے جا سکیں لمبے عرصے تک۔ ایک اور خصوصیت جو ہونا بہت ضروری ہے کہ سوشل چینج کے ساتھ ساتھ یا اکنامک چینجز کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل چینجز کے ساتھ ساتھ ہمارے ایڈوکیسی پروجیکٹس میں ایبیلٹی ہونی چاہیے اڈیپٹ کرنے کی، جو سوسائٹی میں یا پالیٹکس میں چینجز آ رہی ہیں۔ ایسے ایڈوکیسی پروجیکٹ جو بہت ریجڈ ہوتے ہیں، جو چینجنگ سرکمسٹانس کے ساتھ چینج نہیں ہوتے، ان میں بہت کم پوٹینشیل ہوتا ہے سروائیو کرنے کا۔ ایڈوکیسی پروجیکٹس میں خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ایکسپیرینسز سے کنٹینیوسلی لرن کرتے رہیں اور اپنے آپ کو چینج کرتے رہیں، اور ان میں یہ بھی ایبیلٹی ہونی چاہیے کہ اپنے مقصد پہ بالکل فوکس رکھیں اور اس سے نہ ہٹیں۔ اور ایک خصوصیت جو بہت ضروری ہے، آپ جب بھی ایڈوکیسی کریں گے کسی پوزیشن پہ، نیچرلی یو ول ہیو اپوزیشن، کچھ لوگ ہوں گے جو آپ کو بہت غلط کہیں گے، آپ کے آرگیومنٹس کو ریجیکٹ کریں گے۔ آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ
ان کے آرگیومنٹس کے ساتھ بہت کنسٹرکٹیولی ڈیل کر سکیں. اور اچھے ایڈوکیسی پروجیکٹس میں ایک اور خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ جتنے بھی اویلیبل ٹیکنالوجیکل مینز ہوتے ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے یوز کرتے ہیں. جیسے کچھ لوگ ڈاکیومنٹریز بناتے ہیں، کچھ لوگ سوشل میڈیا کو بہت اچھے طریقے سے یوز کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اچھی پریزنٹیشنز ڈیولپ کرتے ہیں. تو آپ کو بھی اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ یہ سارے ٹیکنالوجیکل مینز امپلائی کر سکیں اپنے ایڈوکیسی پروجیکٹس میں.